برائے خوشنودی آل محمد صلوات۔ محترم سامعین کرام، معززین گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا ڈر ہے۔ میں تمہارے بارے میں دو چیزوں کے متعلق فکر مند ہوں، مجھے خوف ہے، ڈر ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ تمہارا خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، اور مولا دوسری چیز جو فرماتے ہیں، تمہاری امیدوں کا پھیلانا، اپنی امیدوں کو طول دینا، پھیلانا۔ مولا ان دو چیزوں کے متعلق ہمارے بارے میں کیوں خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں، مولا کو کیوں خطرہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا تو یہ اس کی خواہشات اس انسان کو حق کے راستے سے روک دیں گی۔ انسان حق کے راستے پر عمل نہیں کر پائے گا، خواہشات پھیلتی جائیں گی، اس کی جہاں اس کا دل چاہے گا وہ صبح سے لے کر شام تک اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر عمل کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان زیادہ خدا سے غافل ہو جائے گا، خداوند عالم کو بھول جائے گا، صرف اپنی میں مگن ہوگا۔ کسی دنیا کی دوسری مخلوق جو ہے اس کے لیے انسان کے اندر فکر پیدا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ واجبات الہیہ کو بھول جائے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر عمل کرے گا، خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا، تو انسان کے ذہن کے سے واجبات وہ ہٹ جائیں گے، اس کو واجبات کا نہیں پتہ چلے گا، محرمات کا نہیں پتہ چلے گا، نہ واجبات کی پرواہ کرے گا، نہ محرمات کی پرواہ کرے گا، بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر سوار ہو کر انسان حق کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ دوسری چیز کہ تمہاری امیدوں کا پھیلاؤ۔ انسان جب بھی سوچتا ہے تو اپنی امیدوں کے بارے میں سوچتا ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، بڑی لمبی اپنی امیدوں کو پھیلاتا ہے۔ اگلے لمحے میں نے یہ کرنا ہے، اس سے اگلے لمحے میں نے یہ کرنا ہے، یہ کر کے فلاں کام انجام دینا، فلاں کے بعد فلاں انجام دینا ہے، حتیٰ کہ یہ امیدیں انسان کی ختم نہیں ہوتی، انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ آپ خود معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور جانتے ہیں، انسان پتہ نہیں کتنا بڑا منصوبہ بناتا ہے، اگلے لمحے کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اس دنیا کے اندر موجود ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے پلان اور بڑی بڑی امیدیں، ان کا پھیلاؤ، یہ کروں گا، فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ہر چیز بالآخر انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ کس امیدیں ختم ہو جاتی ہیں؟ صرف انسان کی روح کے نکلنے کے ساتھ۔ پھر اسی خطبہ کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے، تم آخرت کے فرزند بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب روز محشر آئے گا تو ہر انسان اپنی ماں کے ساتھ منسوب ہوگا۔ اگر اس دنیا کے اندر تم دنیا کے بیٹے بن کر گئے تو مولا فرماتے ہیں کہ روز محشر تم دنیا کے بیٹے بن کے اٹھو گے، لیکن اگر اس دنیا کے اندر آپ نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیا تو پھر تم آخرت کے بیٹے بن جاؤ گے، آخرت تمہارے
سامنے رہی، اگر تم نے آخرت کو مد نظر رکھ کر ہر کام انجام دیا تو تم پھر آخرت کے بیٹے بن جاؤ گے۔ جب روز محشر اٹھو گے تو آخرت کے بیٹے بن کر اٹھو گے، اور یہی آخرت تمہیں سرفرازی اور کامیابی اور ہدایت کے ساتھ ہمکنار کرے گی۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو خداوند قدوس سے دعا گو ہیں کہ بحق چہاردہ معصوم الاسلام خداوند عالم کی ذات ہم سب کو جس چیز سے مولا نے خطرہ محسوس کیا ہے، اپنی امت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، ملت کے بارے میں، اپنے غلاموں کے بارے میں، ہم حقیقی طور پر علی ابن ابی طالب کے غلام بن جائیں، ان کے نوکر بن جائیں، اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق کاملہ عنایت فرمائے۔